السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے دراصل ہم گفتگو کریں گے وہ حفظ احادیث سے متعلق۔ حفظ احادیث کا جو حصہ ہے تخصص فی الحدیث میں ہمارے ہاں، وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کورس کا جزو لا ينفک ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے دارالعلوم دیوبند کے لیے جب تخصص فی الحدیث کا پورا سسٹم بنایا، اس کا نصاب تیار کیا، تو حضرت نے بہت ساری چیزوں کو تیار کیا، تو اسی میں ایک جز حفظ احادیث کا شامل کیا۔ شعبہ تخصص فی الحدیث کے لیے بر صغیر میں کسی نصاب کو لانا، کسی نئے نصاب کو لانچ کرنا، یہ ایک چیلنج تھا۔ حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ اعظمی دامت برکاتہم نے اس چیلنج کو آسان بنایا، اس مشکل اور اس دشواری کو انہوں نے ہٹایا اور لوگوں کے لیے ایک راہ عمل گویا کی متعین کیا۔ کیونکہ ہندوستان میں تخصص فی الحدیث کے نام سے کوئی کورس موجود نہیں تھا۔ اس کورس میں کیا چیز ہونی چاہیے، کیا چیز شامل کی جانی چاہیے، کیا چیز شامل نہیں کی جانی چاہیے، ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ کون سی کتاب داخل نصاب کی جائے، کیا کیا مواد اس میں شامل کیے جائیں۔ تو حضرت الاستاذ دامت برکاتہم نے حفظ حدیث کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہمارے سامنے رکھا۔ حفظ حدیث میں جو سب سے اہم جز حضرت نے منتخب کیا وہ ہے احادیث احکام۔ احادیث احکام کو حضرت نے ترجیح دی۔ سب سے پہلے احادیث احکام کو سامنے رکھا، اس کے بعد میں چل کر کچھ اصلاح نفس اور اس سے متعلق کچھ دیگر احادیث یعنی ترغیب و ترہیب کی بھی بعض احادیث شامل کی۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفظ حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اگر احادیث حفظ کریں گے تو اس سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ کون سی دولت ہمیں مل جائے گی اس سے؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے قرآن کریم کے اپنے فضائل ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو حفظ کرنے کے اس پہ بے شمار ثواب آخرت میں ملے گا، اسی طریقے سے متعدد احادیث میں یہ بیان کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ حفظ احادیث کے بھی اپنے ثواب ہیں اور اس کے ذریعے بھی ایک مومن آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کے حفظ پر اس کو بے پناہ ثواب دیا جائے گا، اسی طریقے سے حفظ احادیث پر بھی بے پناہ ثواب ملے گا۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، بارہا لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء وکانت لہ یوم القیامت شفیعا و شہیدا او شافعا و شہیدا۔ یعنی صرف 40 احادیث پر یہ بشارت دی گئی ہے، اور اگر کوئی انسان 40 سے بھی زیادہ یاد کر لے تو بتائیے ظاہر ہے اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ اسی لیے 40 کی جو مقدار حدیث میں بتائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 40 ہی مراد ہے، یہ ایک متوسط قسم کی ایک تعداد یہاں پر بتائی گئی ہے۔ اس سے کوئی زیادہ یاد کر لے تو بدرجہ اولا اس بشارت میں شامل ہوگا۔ اور دیکھیں کتنا اہم لفظ ہے، کانت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا، یعنی وہ گواہی دیں گی وہ احادیث قیامت کے دن۔ تو بہرحال ایک تو خود یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، یعنی حفظ احادیث کی ثواب کے اور اخروی نقطہ نظر سے۔ دوسری چیز جس پہ میں آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو حفظ کرتے ہیں تو حفظ جو ہے یہ تشہید ذہن کا کام کرتا ہے۔ الحفظ یشہد العقل والفکر والدماغ والذہن، تشہیز کرتا ہے، صیقل کرتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کیا کہتے ہیں، کوئی چیز جب رکھی رہتی ہے استعمال نہیں کی جاتی ہے، کوئی چیز جب رکھی رہتی ہے استعمال نہیں کی جاتی ہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ہے اور وہ استعمال میں بھی آتی رہتی ہے، ریگولر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ چیز بہت ہی زیادہ جو ہے اہم ہو جاتی ہے اور وہ چیز کارآمد بھی باقی رہتی ہے۔
اس کی افادیت بھی برقرار رہتی ہے. تو ایسے انسان کا ذہن ہے, اس کو اگر ہم روزانہ عادی بنائیں گے, خوگر بنائیں گے حفظ کا, یاد کرنے کا, تو ہماری عقل اور ہمارا ذہن اور ہماری فکر جو ہے یہ ان میں بالیدگی آتی رہتی ہے, بڑھوتری پیدا ہوتی رہتی ہے, گروتھ ہوتا رہتا ہے, یہ منجمد نہیں ہونے پاتے ہیں. جیسے آپ کی کار رکھی ہوئی ہے ایک جگہ گودام میں رکھی ہوئی, استعمال ہی نہیں ہو رہی, کچھ دن کے بعد آپ اٹھائیں, مہینوں کے بعد, تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر عجیب خرابیاں آ جائیں گی. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اچھا, یعنی کہ تشخیص ذہن, ہمارا جو انٹلیکچوئل جو ہمارا گروتھ ہے وہ بڑھتا ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے یہ. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ جب حفظ احادیث کریں گے تو حفظ حدیث کرنے سے آپ کے اندر تثبت پیدا ہوگا. ایک محدث کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر تثبت پایا جائے, تعنی پایا جائے, اور اسی طرح احتیاط پایا جائے, ضبط پایا جائے, اتقان پایا جائے, تحریر پایا جائے. حدیث جب آپ یاد کریں گے تو ہمیشہ محتاط رہیں گے, یار کہیں کوئی لفظ مجھ سے زائد نہ ہو جائے, کہیں کوئی لفظ کم نہ ہو جائے مجھ سے. تو جو آپ کے ذہن پر یہ سوار رہے گا کہ کم نہ ہو جائے, زائد نہ ہو جائے, اس سے آپ کی سوچ میں, آپ کی فکر میں, آپ کے انٹلیکچوئل اور اکیڈمک بیہیویئر میں ایک بہت ہی زیادہ پختگی پیدا ہوگی, علمی پختگی پیدا ہوگی. آپ کے ہاں ہر چیز میں آپ کے ہاں تثبت پیدا ہوگا کہ بھائی کوئی چیز یوں ہی نہیں بیان کرنی ہے, اچھی طریقے سے یاد ہو اسی کو بیان کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے کوئی چیز ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں, اس میں اغلاط ہوتی ہیں, اخطاء ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں ضبط و اتقان, تثبت اور تحری, اس کا مادہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ہاں بڑھتا جائے گا, اور آپ زیادہ سے زیادہ اس پہلو سے توجہ دیتے رہیں گے اگر آپ نے حدیث کے حفظ کا اہتمام کیا. پوائنٹ نمبر 3 ہے. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ احادیث بیان کرتے ہیں, احادیث بیان کرتے ہوئے الفاظ میں ہم کیا کرتے ہیں, رد و بدل کرتے ہیں. الفاظ میں رد و بدل کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ میں اس حد تک رد و بدل کی گنجائش ہے جس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہو, لیکن اگر معنی میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو وہ چیز کیا ہے, مناسب نہیں ہے. بلکہ اگر معنی میں زیادہ تبدیلی ہو جائے تو وہ جائز بھی نہیں ہے, حرام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے, یہ آپ کو معلوم ہی ہے. تو جب ہم احادیث کو یاد کر لیں, ایک مناسب مجموعہ جب ہم یاد کر لیں گے تو اس سے ہمارے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوگی, مناسب مجموعہ کے یاد کرنے سے ہمارے یہاں ایک خاص صفت پیدا ہوگی, اور وہ کیا صفت ہے کہ ہم ہر چیز کو احتیاط سے بیان کریں گے, صحیح احادیث کو بیان کریں گے. ممبر پر کھڑے ہوں گے تو ہم صحیح حدیث کو بیان کریں گے, کوئی بھی چیز اول فول ہم بیان نہیں کریں گے, بہت زیادہ ہمارے یہاں احتیاط پایا جائے گا. پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ جب آپ احادیث یاد کریں گے تو ہمارا جو مجموعہ ہے, یعنی آپ کو جو مجموعہ تفویض کیا جائے گا اس شعبے میں, تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ایسا مجموعہ دیا جائے گا احادیث کا کہ ہر حدیث کے ساتھ حکم علی الاسانید زیادہ تر حالات میں لگایا گیا ہے. بخاری اور مسلم میں اگر کوئی حدیث ہے, اذا كان الحديث موجودا في صحيح الامام البخاري والامام مسلم فلا حاجه الى تصحيح الحديث لان كل ما في هذين الكتابين صحيح باجماع العلماء. لیکن اگر حدیث ترمذی میں ہے, اذا كان الحديث موجودا في سنن الامام الترمذي او السنن الاخرى فلا يحتج به حتى الا اذا تاكد الباحث بان هذا الحديث صححه العلماء. کسی عالم نے صحیح کیا ہے, یا امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے, امام ابو داؤد نے صحیح کہا ہے, یا کسی اور بڑے محدث جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے اسے صحیح کہا ہے, یا امام زیلعی نے اسے صحیح کہا ہے, یا اور کسی بڑے آدمی نے اسے صحیح کہا ہے, تو ہم اسے قبول کریں گے. ایک عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے. تو حضرت الاستاذ نے کیا کیا ہے کہ بہت سی احادیث جن میں کلام ہے, اس کلام کو بھی نقل کیا ہے تاکہ آپ کو اس کا درجہ معلوم ہو جائے. لکی یتیسر لطالب العلم لحافظ تلك الاحادیث الوصول الى الاحکام التي اصدرها علماء الحديث وحفاظها عن تلك الاحاديث هل هو صحيح ام حسن او ضعيف او جيد. فالشيخ رحمه الله حفظه الله في كثير من الاحاديث وقد اصدر وقد ذكر
حكم العلماء عن تلك الأحاديث. هذا مهم جدا. تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث حسن ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ جب آپ احادیث پر اتنے سارے احکام پڑھ لیں گے، 2 سال میں آپ کو یاد کرنا ہے. الطالب في قسمنا هذا للتخصص يحفظ مجموعتين، المجموعة الأولى في السنة الأولى والمجموعة الثانية في السنة الأخرى. مجموعہ اولا اور مجموعہ ثانیہ حفظ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں بہت سی احادیث کا مجموعہ آ جائے گا اور ہر حدیث کے ساتھ اس کا حکم ہوگا. تو آپ کے اندر حکم علی الحدیث کی ایک ہلکی پھلکی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی کہ کسی بھی حدیث کو جب ہم معلول کہتے ہیں تو وہ کیوں معلول کہتے ہیں، کسی بھی حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، کسی کو ہم ضعیف کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. چونکہ بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ حدیث کو جب ضعیف یا معلول یا صحیح کہا جائے گا تو اس کی ایک علت بتائی جائے گی، اس کا ایک سبب بتایا جائے گا. تو جب سبب بیان کیا جائے گا تو اس سے آپ کے اندر ایک درایت پیدا ہوگی، ایک تفقہ پیدا ہوگی، یعنی تفقہ فی الحکم علی الاسانید، فہم اور بصیرت پیدا ہوگی آپ کے اندر کہ کسی بھی حدیث کو ہم صحیح کب کہیں گے، کب حدیث کو ہم ضعیف کہیں گے. تو یعنی کہ بے شمار ایسی احادیث ہیں، بے شمار ایسے فوائد ہیں جو ہم ان سے یاد کر سکتے ہیں اور جو ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور جن سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ وہ چیزیں مفید ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو حفظ حدیث کا یہ جو سلسلہ ہے اس پر بھی آپ توجہ دیں. ہمارے جو اس شعبے کے جو استاذ ہیں حضرت مولانا ہاشم صاحب، یہ آپ سے ویکلی بیسس پر آپ سے یہ احادیث سنیں گے اور آپ کو زیادہ نہیں دیں گے، 2 حدیث دے دیں گے، بڑی حدیث ہوئی تو 1 حدیث دے دیں گے. یہ پورے سال میں پہلا مجموعہ 40-50 صفحے میں ہے، وہ پورا کا پورا یاد کرنا ہے. تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. یہ میں نے آپ کو چند فوائد صرف بیان کیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے فوائد بتا دیے ہیں. آپ جب حفظ احادیث کریں گے تو آپ کو خود بہت فائدہ محسوس ہو. جناب بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور اس زمانے کے صحابہ اور تابعین کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو ان کی اپنی ایک ذیلت اور ان کی اپنی برکت ہوتی ہے. مشکات نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس کو جو ہم یاد کریں گے، جیسے اللہ کا کلام ہے، اس کا اپنا ایک روب ہے، اس کی اپنی ایک ہیبت ہے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی اپنی اپنا ایک روب ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، اس کی ایک تاثیر ہے. تو ہمیں جو ہے حفظ حدیث کا بہت کچھ فائدہ مل سکتا ہے اگر ہم تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. بہرحال اب اس کے بعد چلتے ہیں، ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے جو مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، ایک بہت ہی زبردست عالم ہے جو ہمارے یہاں ماشاءاللہ تخصص فی الحدیث میں بھی لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ طالب علم بننے آئے ہیں. حالانکہ وہ خود استاذ اور محتمم بھی ہیں. محتمم اگر طالب علم بننے لگے تو اس کا مطلب ابھی بھی دنیا میں کچھ اچھے لوگ موجود ہیں، تو یہ بڑی بات ہے. تو ان کا دعویٰ ہے، اور بلکہ ان کا کہنا ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ من حفظ علی امتی، جو حدیث بتایا گیا ہے کہ من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہ بعثہ اللہ یوم القیامہ، اس کے بعد ہے فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، اس کے بعد ہے وکانت لہ یوم القیامۃ شافعا وشہیدا، اور اس طریقے کی چند احادیث مروی ہیں فضائل میں احادیث کے حفظ کرنے کی. اس سے متعلق بہت کلام ہے. اکثر علماء نے اس کے طرق کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے 2 باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں. بہت سارے ضعیف طرق جب اکٹھے ہو جائیں تو تمام ضعیف طرق مل کر حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. اس کو پھر ہم کہنے لگتے ہیں حسن لغیرہ. اس کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ عملی طور. حدیث میں کسی بھی حدیث کے جب طرق بہت زیادہ ضعیف موضوع نہ ہوں، اذا لم تکن الطرق موضوعہ، ضعیف کی بات کر رہا ہوں میں، ضعیف حدیث کے جب بہت سارے طرق اکٹھا ہو جائیں تو ایسی صورت میں وہ ضعف منجبر ہو جاتا ہے اور وہ حسن کو پہنچ جاتا ہے. لأن بعضها يشد بعضا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں بنیادی طور پر 2 تقسیم کرتے ہیں. ایک احادیث وہ ہوتی ہیں
جو احادیث الاحکام ہوتی ہیں، اور ایک احادیث ہوتی ہیں جو احادیث الفضائل ہوتی ہیں۔ احادیث الفضائل کو ہم کہتے ہیں ترغیب و ترہیب کی بھی احادیث کہہ دیتے ہیں ہم۔ تو فضائل کی احادیث اور ترغیب و ترہیب کی احادیث اور ایک طرف، اور دوسری طرف احکام اور عقائد کی حدیث۔ احکام اور عقائد کی جو احادیث ہوتی ہیں ان میں تشدد اختیار کیا جاتا ہے، ان میں شدت اختیار کی جاتی ہے کہ اگر اس کے اندر ضعف ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر فضائل کی احادیث ہوں تو فضائل کی احادیث میں علماء نے تساہل کیا ہے، تساہل العلماء فی احادیث الفضائل فی احادیث الترغیب والترہیب اذا لم تکن موضوعتا بشرط اللہ تکون موضوعتا وَأَلَّا تکون یعنی وَأَلَّا يكون الضعف شدیدا جدا، اور ضعف بہت شدید بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں تحمل کیا جائے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، بعض طرق بہت زیادہ ضعیف ہیں، بعض تھوڑے کم ضعیف ہیں، تو تمام کو ملا کر اور پھر معنی پر غور کرتے ہوئے بہت سارے علماء نے اس کو حسن لغیرہ تک پہنچایا ہے۔ اور اسی لیے بہت سارے علماء نے احادیث اربعین لکھی ہے۔ امام نووی نے لکھا ہے، امام نووی الامام النووی هو من کبار حفاظ الحدیث فی الدرجۃ العلیٰ فی زمانہ، بہت بڑے حافظ حدیث ہیں امام نووی۔ امام نووی کی جو الاربعین ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، وکتابہ الاربعون معروف فی الدنیا، مترجم الى جميع لغات العالم، مترجم الى كثير من لغات العالم ما شاء الله، اردیہ والانجلیزیہ والفرنسیہ والالبانیہ والالمانیہ وكذلك الروسية، يعني الأكثر من لغات العالم يوجد فيه هذا الكتاب مترجم بشكل مترجم، يعني كتاب الإمام النووي الأربعون معروف جدا۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ الإمام البخاری قد ذكر في كتابه الأدب المفرد مجموعة من الأحاديث التي تكلم فيها العلماء، ولكنه ذكر تلك الأحاديث في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ولم يذكر تلك الأحاديث في أحاديث الأحكام۔ تو جب احادیث ضعیف آئیں، احادیث ضعیفہ جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک تو آپ یہ رکھیں کہ کیا وہ حدیث ضعیف کئی طرق سے مروی ہے، اگر کئی طرق سے مروی ہے تو وہ ضعف سے نکل کر حسن کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ایک پوائنٹ۔ اور اگر حسن کی طرف منتقل ہو گئی وہ حدیث ضعف سے کئی طرق کی وجہ سے، متابعات اور شواہد کی وجہ سے، تو اب وہ اس کا ضعف ختم ہو گیا، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ حدیث فضائل اعمال اور ترغیب و ترہیب سے متعلق ہے یا احکام سے متعلق ہے۔ اگر فضائل اعمال سے متعلق ہے تو اس کو تحمل کیا جائے گا، تھوڑا ضعف کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر احکام اور عقائد سے متعلق ہے تو اس کے بارے میں آپ کو محتاط رہنا ہے۔ لا بد ان تكون محتاطا اذا كان الحديث له علاقه بالاحکام او العقیدہ، واما اذا كان الحديث واردا في فضائل الاعمال بالترغيب والترهيب فلا حرج اذا لم يكن الضعف شديدا بشرط ان لا يكون الضعف شديدا، ولكن اذا كان الضعف شديدا جدا او كان الحديث موضوعا يرمى ذلك الحديث، لا حب ولا کرامہ۔ تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں حفظ احادیث سے متعلق، ہمیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس حفظ حدیث سے جو چیزیں ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے وہ فائدہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی جب کام کیا جائے تو اس کام سے جو ٹارگٹ ہے اس سے آپ کو کیا نفع ملنے والا ہے، کیا فائدہ ملنے والا ہے، وہ فائدہ اور نفع آپ کے ذہن میں ضرور رہے، تبھی جا کے جو ممکنہ فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ یہیں میں اب رک جاؤں، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ نے ساری باتیں سمجھ لی ہوں گی۔ مولانا ہاشم صاحب آپ کو میسج ڈال دیں گے کہ وہ کون کون سی حدیثیں ہیں جو یاد کرنی ہیں، اور ماشاءاللہ اس کتاب کی جو پی ڈی ایف ہے وہ پی ڈی ایف شیئر کر دی گئی ہے۔ تخصص فی الحدیث کا جو قنات ہے، چینل ہے ٹیلی گرام پر، وہاں پہ بھی موجود ہے، اور آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ گروپ میں آپ کو میسج کر دیں گے کون کون سی حدیث یاد کرنی ہے۔ آپ لوگ حفظ حدیث یاد کیجیے گا، اور پھر انشاءاللہ اسی ہفتے میں جمعرات کے دن یا کسی اور دن جو ہے متعین کر دیا جائے گا، آپ کو حدیث سنانی ہوگی۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور حدیث سناتے ہوئے سب کی ویڈیو آن ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی صاحب دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی صاحب نقل تو نہیں کرے، چیٹنگ تو نہیں چل رہی ہے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔